بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اصفہان کے ایک نواح گاؤں میں ایک فارسی باشندہ تھا۔ میرے والد اپنے گاؤں کے بڑے چودھری اور زمیندار تھے اور مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ میرے والد کی میرے ساتھ برابر محبت رہی، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے ایک جاریہ کی طرح گھر میں محبوس کر دیا، یعنی آتش کدے کے سامنے بٹھا دیا۔ میں نے آتش پرستی میں اتنی زیادہ کوشش کی کہ میں آتش کدے کا محافظ بن گیا، جس کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک ساعت کے لیے بھی آگ کو بجھنے نہ دے، ہر وقت روشن رکھے۔ میرے والد کی بڑی زمینیں تھیں۔ ایک دن ان کو کوئی کام درپیش ہوا تو مجھے کہنے لگے کہ بیٹے، آج میں اپنی زمینوں پر کسی کام کی وجہ سے نہیں جا سکتا، اس لیے تم جاؤ اور ان زمینوں کی دیکھ بھال کرو۔ انہوں نے مجھے ان زمینوں کے متعلق اس بات کا حکم دیا جو وہ چاہتے تھے۔ چنانچہ میں ان زمینوں کو دیکھنے کے ارادے سے نکلا تو راستے میں نصارہ کے عبادت خانے کے پاس سے میرا گزر ہوا۔ میں نے ان کی آوازیں سنی، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ گھر میں قید رہنے کی وجہ سے ان لوگوں کی حقیقت حال سے واقف نہ تھا۔ جب میں ان کے پاس سے گزرا اور ان کی آوازیں میرے کان میں پڑی تو میں ان کے پاس چلا گیا کہ دیکھوں تو صحیح کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ جب میں نے ان کو دیکھا تو ان کی نماز مجھے بہت پسند آئی اور ان کے عمل کی دل میں رغبت پیدا ہوئی۔ میں نے کہا کہ خدا کی قسم، یہ دین اس سے بہتر ہے جسے ہم نے اختیار کیا ہوا ہے۔ خدا جانتا ہے کہ میں غروب آفتاب تک انہی کے پاس رہا اور والد کی زمینوں کی کوئی پرواہ نہ کی اور وہاں نہیں گیا۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تمہارے اس دین کا مرکز کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ملک شام میں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اپنے والد صاحب کے پاس واپس چلا آیا، جبکہ وہ میری تلاش میں کسی کو بھیج چکے تھے اور اس سلسلے میں انہوں نے اپنی تمام مصروفیات موقوف کر دی تھی۔ جب میں گھر پہنچا تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹے تم کہاں تھے؟ کیا میں نے تمہیں ایک کام کے لیے نہیں بھیجا تھا؟ میں نے کہا کہ ابا جان، میں گھر سے نکلا تو راستے میں کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا جو اپنے عبادت خانے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ مجھے ان کا دین اور مذہب بڑا پسند آیا۔ خدا گواہ ہے کہ پھر میں غروب آفتاب تک ان لوگوں کے پاس ہی ٹھہرا رہا۔ باپ نے کہا کہ بیٹا، ان کا دین اچھا نہیں ہے، تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا دین اس سے بہت بہتر ہے۔ میں نے کہا کہ ہرگز نہیں، خدا کی قسم وہ دین ہمارے دین سے بہت بہتر ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سن کر میرے والد کو خطرہ ہوا اور میرے پاؤں میں بیڑی ڈال دی اور مجھے گھر میں قید کر دیا۔ ایک دن نصارہ نے میری طرف پیغام بھیجا تو میں نے ان سے کہا کہ جب ملک شام سے نصارہ کا تجارتی قافلہ آئے تو مجھے ضرور اطلاع دینا۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد ملک شام سے نصارہ کا تجارتی قافلہ آیا تو انہوں نے مجھے خبر دی۔ میں نے ان سے کہا کہ جب یہ لوگ اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر اپنے ملک واپس جانے لگیں تو مجھے اطلاع دے دینا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ لوگ اپنے علاقے کی طرف واپس جانے لگے تو انہوں نے مجھے کسی طرح پیغام بھیج دیا۔ میں نے پاؤں سے بیڑی اتاری اور ان لوگوں کے ساتھ ملک شام روانہ ہو گیا۔ جب ملک شام پہنچا تو میں نے لوگوں سے معلوم کیا کہ یہاں اس دین کا حامل سب سے افضل شخص کون ہے۔ انہوں نے بتایا کہ فلاں گرجے کا اسقف کے پیچھے ایک گھر ہے، اس کے پاس کیا۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے اس دین سے رغبت ہے، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ اس پادری نے کہا کہ اندر جاؤ۔ میں اس کے پاس حاضر ہو گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ وہ اچھا آدمی نہیں تھا، دوسروں کو صدقہ خیرات کا حکم دیتا اور اس کی ان کو ترغیب دیتا، لیکن جب لوگ اس کے پاس مال وغیرہ لے کر آتے تو اس میں سے بہت سی چیزوں کو اپنے لیے جمع کر لیتا تھا۔
مسکینوں کو بالکل نہیں دیتا تھا، یہاں تک کہ اس نے سونے چاندی کے 7 مٹکے بھر لیے تھے۔ اس لیے مجھے اس سے سخت نفرت ہو گئی، کیونکہ میں اس کو ایسی حرکات کرتے دیکھتا تھا۔ ایک دن وہ مر گیا، نصارہ اس کی تدفین وغیرہ کے لیے جمع ہوئے تو میں نے ان سے کہا کہ یہ شخص برا تھا کہ تمہیں تو صدقہ کرنے کا کہتا تھا اور اس کی ترغیب بھی دیتا تھا، لیکن جب تم اپنا مال لے کر اس کے پاس جاتے تھے تو یہ اس کو اپنے لیے جمع کر لیتا تھا، مسکینوں کو کچھ نہیں دیتا تھا۔ لوگوں نے کہا بھلا تمہیں اس بات کا کیسے علم ہے؟ میں نے کہا کہ آؤ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں وہ خزانہ دکھاتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں چلو دکھاؤ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو خزانے کی جگہ دکھائی تو وہاں سے سونے چاندی کے بھرے ہوئے 7 مٹکے برآمد ہوئے۔ جب لوگوں کو حقیقت حال کا علم ہوا تو کہنے لگے کہ خدا کی قسم ہے ہم اس شخص کو کبھی بھی نہ دفنائیں گے۔ انہوں نے اس شخص کو سولی پر لٹکا دیا اور اس پر پتھر برسائے۔ پھر ایک اور آدمی اس پادری کی جگہ پر بٹھایا گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہ شخص اس سے زیادہ افضل تھا، دنیا سے بے رغبت اور آخرت کے کاموں میں زیادہ راغب تھا، اور پہلے شخص سے زیادہ عبادت گزار تھا، اس لیے مجھے اس سے بے حد محبت ہو گئی۔ میں اس کی خدمت میں ایک عرصے تک رہا، پھر اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو میں نے اس سے کہا کہ میں ایک عرصے تک آپ کے ساتھ رہا، مجھے آپ سے اتنی محبت ہو گئی کہ آپ کے پیش رو سے اتنی محبت نہیں تھی۔ اب آپ کی موت کا وقت آ چکا ہے، آپ مجھے کس کے پاس جانے کی وصیت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اے بیٹے، خدا کی قسم میں آج کسی کو نہیں جانتا جو اس دین پر کاربند ہو اور اس پر عمل پیرا ہو جس پر میں قائم ہوں۔ لوگ ہلاک ہو گئے اور بدل گئے ہیں، اکثر لوگوں نے اس دین کو ترک کر دیا ہے، البتہ موصل شہر میں ایک آدمی ہے، وہ اسی دین پر قائم ہے جس پر میں ہوں، تم اس کے پاس چلے جانا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب وہ فوت ہو گیا تو میں موصل میں اس صاحب کے پاس پہنچا اور اس کی خدمت میں حاضر ہو کر میں نے کہا کہ مجھے فلاں شخص نے اپنی وفات کے وقت وصیت کی تھی کہ آپ کے پاس چلا جاؤں، اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ آپ اس دین پر قائم ہیں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم میرے پاس ٹھہر جاؤ۔ میں ان کے پاس ٹھہر گیا، وہ بڑے نیک صالح انسان تھے، واقعی اپنے صاحب کے دین اور مذہب پر چلنے والے تھے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ بھی فوت ہونے لگے تو میں نے ان سے عرض کیا کہ فلاں شخص نے مجھے آپ کے پاس حاضر ہونے کی وصیت کی تھی اور حکم دیا تھا کہ آپ سے جا کر ملوں، لیکن اب آپ کی وفات کا وقت بھی آ پہنچا ہے، آپ مجھے کس کے پاس جانے کی وصیت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اے بیٹے، خدا گواہ ہے کہ میرے علم میں کوئی ایسا آدمی نہیں جو ہماری طرح دین پر چلنے والا ہو، صرف نصیبوں والا ہی شخص ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ، وہ وہاں رہتا ہے۔ انہوں نے ایک جگہ کا نام بتایا۔ جب وہ بھی فوت ہو گئے تو میں نصیبین میں جا کر اس صاحب سے ملا اور میں نے ان کو اپنا سارا قصہ سنایا اور یہ بھی بتایا کہ مجھے میرے فلاں صاحب نے آپ کے پاس حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم میرے پاس ٹھہر جاؤ۔ میں ان کے پاس ٹھہر گیا، میں نے ان کو بھی سابقہ 2 صاحبوں کی طرح نیک پایا، چنانچہ میں ایک اچھے انسان کے پاس مقیم ہو گیا۔ خدا جانتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد وہ بھی موت کے قریب ہو گیا۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو میں نے ان سے کہا کہ فلاں شخص نے مجھے فلاں کے پاس جانے کا حکم دیا تھا، پھر فلاں نے مجھے آپ کے پاس جانے کی وصیت کی، اب آپ کیا حکم ہے کہ میں کس کے پاس جاؤں؟ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ کوئی ایسا شخص زندہ ہو جو ہمارے اس دین پر چلنے والا ہو، البتہ عمودیہ میں ایک آدمی ہے، وہ ہماری طرح دین پر چلتا ہے، اگر تم چاہو تو اس کے پاس چلے جاؤ۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو میں عمودیہ میں اس شخص کو ملنے گیا اور اس کو جا کر اپنا سارا واقعہ سنایا۔ اس نے کہا کہ تم یہاں میرے پاس ٹھہر جاؤ، چنانچہ میں ان کے پاس ان کے دوسرے ساتھیوں کے بتانے پر ٹھہر گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہاں کچھ کام کاج بھی کیا جس سے بہت سی گائیں اور بکریاں میرے پاس جمع ہو گئیں۔ پھر خدا کا حکم، موت اس کے لیے بھی آ پہنچی۔ جب وفات کا وقت آیا تو میں نے ان سے کہا کہ میں فلاں شخص کے پاس رہتا تھا، پھر انہوں نے مجھے فلاں کے شخص کے پاس جانے کی وصیت کی، پھر انہوں نے آگے کسی اور کے پاس جانے کی وصیت کی، پھر اس نے مجھے آپ کے پاس جانے کا کہا، حتیٰ کہ میں آپ کے پاس پہنچا۔ اب آپ مجھے کس کے پاس
جانے کی حکم دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹے خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ لوگوں میں سے کوئی ہمارے دین پر کاربند ہو جس کے پاس جانے کا میں تجھے حکم دوں۔ البتہ نبی آخری الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ وہ دین ابراہیمی کو لے کر مبعوث ہوں گے، عرب کی سرزمین سے نکل کر ایک زمین کی طرف ہجرت کریں گے جو زمین دو پتھریلی زمینوں کے درمیان واقع ہے، جہاں کھجور کے درخت ہوں گے۔ اس نبی کی واضح علامات ہوں گی، وہ ہدیہ تو قبول کریں گے لیکن صدقہ نہیں کھائیں گے۔ ان کے دو مونڈھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، اگر تم اس علاقے میں جا کر ان سے مل سکو تو ضرور ملنا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ شخص بھی فوت ہو گیا۔ میں کچھ عرصے تک عمودیہ میں ٹھہرا رہا جس قدر اللہ تعالیٰ کو منظور تھا۔ ایک دن بنو کلب کے تاجروں کا ایک قافلہ میرے قریب سے گزرا۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے عرب کی سرزمین میں لے جاؤ، میں تمہیں اپنی یہ گائیں اور بکریاں دے دوں گا۔ انہوں نے حامی بھر لی، میں نے وہ تمام جانور ان کو دیے اور انہوں نے مجھے اپنے ساتھ سوار کر لیا۔ جب وادی القریٰ یعنی مکہ معظمہ آئی تو ان لوگوں نے مجھ پر ظلم کیا کہ مجھے غلام بنا کر ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ میں اس یہودی کے پاس رہنے لگا، مجھے یہاں کھجور کے درخت نظر آئے۔ میں نے کہا کہ یہ وہی علاقہ ہے جس کا ذکر میرے اس صاحب پادری نے کیا تھا۔ ایک دن میں اس یہودی کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اس کا چچا زاد بھائی مدینہ منورہ سے آیا جو بنی قریظہ سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے مجھے اس یہودی سے خرید لیا اور اپنے ساتھ مدینہ لے آیا۔ خدا کی قسم میں مدینہ کو دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ وہی جگہ ہے جس کی میرے صاحب یعنی پادری نے نشاندہی کی تھی۔ میں مدینہ میں رہنے لگا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں کچھ عرصہ قیام پذیر رہے۔ میں اپنی غلامی کی مصروفیت کی وجہ سے وہاں ان کا ذکر نہ سن سکا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو خدا جانتا ہے میں اپنے آقا کے کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا تھا اور کچھ کام کر رہا تھا اور میرے آقا بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ان کا چچا زاد بھائی آیا اور کہنے لگا کہ خدا غارت کرے بنو قیلہ کو، خدا کی قسم وہ لوگ اس وقت قباء میں ایک آدمی کے پاس جمع ہو رہے ہیں جو کہ آج ہی مکہ سے آیا ہے، اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کی یہ بات سنی تو میرے جسم پر ایسی کپ کپی طاری ہوئی کہ قریب تھا کہ میں اپنے آقا پر گر پڑتا۔ میں کھجور کے درخت سے نیچے اترا اور اس کے چچا زاد بھائی سے کہنے لگا کہ تم نے کیا کہا، بتاؤ کیا کہا۔ اس پر میرے آقا چراغ پا ہوا اور مجھے زوردار تماچا مارا اور کہا کہ تمہارا اس سے کیا کام، جا کر اپنا کام کرو۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، میں تو صرف اس وجہ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ چیزیں جمع کر رکھی تھیں۔ جب شام ہوئی تو میں نے وہ چیزیں لی اور سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قباء میں تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیک آدمی ہیں، آپ کے ہمراہ آپ کے دوست اور احباب ہیں جو کہ ضرورت مند ہیں۔ یہ میرے پاس چند چیزیں صدقہ کی ہیں، میں نے آپ کو ان کا زیادہ حقدار سمجھا۔ یہ کہہ کر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ چیزیں پیش کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا لو کھا لو، خود تناول نہیں فرمایا۔ میں نے دل میں کہا کہ ایک علامت تو ثابت ہو گئی۔ پھر میں واپس چلا آیا، میں نے کچھ اور چیزیں جمع کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے جا چکے تھے، میں وہ چیزیں لے کر حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے دیکھا کہ آپ صدقہ نہیں کھاتے، اس لیے یہ ہدیہ پیش خدمت ہے، میں اس کے ذریعے آپ کا اکرام کرنا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ تناول فرما لیا اور اپنے ساتھیوں کو کھانے کا حکم دیا۔ انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تناول فرمایا۔ میں نے دل میں کہا کہ اب دو علامتیں ہو گئیں، یعنی ثابت ہو گئیں۔ پھر ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جنت البقیع کے قبرستان میں موجود تھے، اپنے ایک صحابی کے جنازے میں تشریف لائے تھے اور اپنے اصحاب میں بیٹھے تھے۔ میں نے سلام کیا، پھر مہر نبوت دیکھنے کے لیے آپ کی پشت مبارک کی جانب گھومنے لگا، جس کا میرے ساتھی پادری نے تذکرہ
کیا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گھومتے ہوئے دیکھا تو پہچان گئے کہ میں کسی علامت کی جستجو میں ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر سے چادر ہٹا دی اور میں نے مہر نبوت کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا۔ پھر میں اس پر جھک کر اس کو چومنے لگا اور رونے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہٹ جاؤ۔ میں ہٹ گیا۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح اپنا سارا قصہ سنایا جس طرح اے ابن عباس تجھے سنایا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ اپنے صحابہ کو سنانا پسند فرمایا۔ اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی غلامی سے فرصت نہ ملی، جس کی وجہ سے بدر اور احد میں شریک نہ ہو سکے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے سلمان، اپنے آقا سے کتابت کا معاملہ کر لو۔ چنانچہ میں اپنے آقا سے 40 اوقیہ چاندی اور 300 کھجور کے درختوں پر بدلے کتابت کا معاملہ کیا، جن درختوں کی میں پرورش کروں گا کہ وہ کھانے کے قابل ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو۔ چنانچہ انہوں نے میری مدد کی۔ کسی نے کھجور کے 30 پودے دیے، کسی نے 20 اور کسی نے 15 پودے اور کسی نے 10 پودے دے کر میری مدد کی۔ الغرض ہر ایک نے اپنی استطاعت کے مطابق میرے ساتھ تعاون کیا، یہاں تک کہ میرے پاس پورے 300 جمع ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے سلمان، ان کے لیے ایک گڑھا کھودو، جب فارغ ہو جاؤ میرے پاس آنا، میں انہیں اپنے دست مبارک سے لگا دوں گا۔ چنانچہ میں اس کے لیے گڑھا کھودا، میرے ساتھیوں نے بھی میری مدد کی۔ فارغ ہو جانے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آپ کو بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ نکلے۔ ہم ایک ایک پودا پیش کرتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست اقدس سے لگاتے گئے۔ خدا کی قسم جس کے قبضے میں سلمان کی جان ہے کہ کوئی پودا خشک نہیں ہوا۔ بس میں نے کھجوروں کے درخت اس کو دے دیے، دوسرا مال میرے ذمہ رہ گیا، یعنی 40 اوقیہ چاندی۔ اس کی صورت یہ ہوئی کہ کسی غزوے سے مرغی کے انڈے کے برابر سونا حاصل ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ فارسی مکاتب غلام کدھر ہے؟ مجھے بلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سونا لو اور اپنے آقا کو دے آؤ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تھوڑا سا سونا بھلا میرے بدلے کتابت کے لیے کیسے پورا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم لو، اللہ تعالیٰ تمہارا معاوضہ ضرور ادا فرما دیں گے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے وہ سونا لیا اور اس کا وزن کیا تو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں سلمان کی جان ہے، وہ پورا 40 اوقیہ چاندی کے برابر نکلا۔ چنانچہ میں نے اپنے آقا کو اس کا حق ادا کر دیا اور میں تو کے غلامی سے آزاد ہو گیا۔ پھر میں غزوہ خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوا۔ اس کے بعد کوئی غزوہ ایسا پیش نہیں آیا جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہ رہا ہوں۔ فوائد حدیث: والدین کی فرما برداری محبت کا سبب ہے۔ معلوم ہوا کہ قید خانے میں ڈالنا اور ہاتھ پاؤں میں بیڑیاں اور ہتھکڑیاں لگانا روز ازل سے ہی ان مجرمین کا طریقہ رہا جو مسلمانوں کو دین پر چلنے سے روکتے ہیں۔ نمبر 3، ایمان کی راہ پر چلنے سے دنیا کا مال و متاع ہیٹ نظر آتا ہے۔ نمبر 4، ایمانی قوت کا مقابلہ ممکن نہیں، وہ قوت ہر پیشکش پر غالب رہتی ہے۔ نمبر 5، مومن ہر قسم کی آزمائش اٹھانے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے۔ نمبر 6، حدیث ھذا سے معلوم ہوا کہ برے لوگ کبھی نیک لوگوں کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو گمراہ کیا کرتے ہیں۔ نمبر 7، علم کے حصول کے لیے عالم کی صحبت ضروری ہے۔ نمبر 8، جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کی کوئی نہ کوئی سبیل پیدا کر دیتے ہیں، اور جو شخص اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس سے زیادہ بہتر چیز بدلے میں دے دیتے ہیں۔ نمبر 9، حب فی اللہ اور بغض فی اللہ ایمان کا ترازو ہے۔ نمبر 10، بات غور سے سننا اور اس کی بات توجہ دینا نبوت کے اعلیٰ اخلاق و آداب میں سے ہے۔ نمبر 11، معلوم ہوا کہ قائد کو اپنے ساتھیوں کی خبر گیری کرتے رہنا چاہیے۔ نمبر 12، ثابت ہوا کہ کسی حربی کافر سے غلام کا خریدنا، ہبہ کرنا اور آزاد کرنا جائز ہے۔ نمبر 13، ایک دوسرے سے تعاون کرنا مسلمانوں کی معاشرتی ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔